السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر 7 پیج نمبر 92 سے ہے۔ غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقیوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی سن رہے تھے۔ کہنے لگے واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ کس بات پر کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد جھولی میں سے چند کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار جو ہاتھ میں ہیں بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا؟ یہ کہہ کر ان کو پھینک دیا اور تلوار لے کر مجمع میں گھس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدردان ہیں اور اس پر یقین رکھنے والے۔ ہم لوگوں کو بھی اگر یقین نصیب ہو جائے تو ساری باتیں سہل ہو جائیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ہی کیا ہے، بچہ ان کی بہادری سے واقف اور شجاعت کا متعارف ہے۔ اسلام کے شروع میں جب مسلمان سب ہی ضعف کی حالت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کی قوت کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبے کے قریب اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی، مگر جب عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لیے۔ اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان سے کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کفار کے مجمع میں گئے اور فرمایا کہ جس کا یہ دل چاہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی رانڈ ہو، اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر تشریف لے گئے، کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہ پڑی کہ پیچھا کرتا۔ بس بھائی دوسرے جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دیجیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔